قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو پہلی نظر میں ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی شاندار اور گہرے بلاغتی اسلوب یعنی ریٹوریکل ڈیوائس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم حل کرنے والے ہیں کہ بھئی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کمال کے خلاف کیسے نہیں ہیں۔ اس کا جواب ایک خاص علمی اصول میں چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس فکری راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جس نے صدیوں سے علماء اور مفکرین کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ دیکھیں، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنے عام لغوی معنی میں استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی نفیس لسانی ساخت کا حصہ ہیں جو قرآن کے پیغام کو ایک بالکل ہی منفرد انداز میں ہم تک پہنچاتا ہے۔ اور اس بلاغتی راز کو سمجھنے کی جو چابی ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے، اسے کہتے ہیں المشاکلہ۔ یہی وہ خوبصورت اصول ہے جو اس پوری بحث کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ علم بلاغت میں اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا سٹائل ہے جہاں ایک لفظ صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ٹھیک پہلے ویسا ہی ایک اور لفظ آ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی لفظی بازگشت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ تو اب جب تعریف سمجھ آ گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بلاغتی آلہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے، اور یہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا بنیادی طریقہ کار واقعی کمال کا ہے۔ پہلا لفظ انسان کے کسی کام جیسے دھوکہ دینا یا مذاق اڑانا کے لیے اس کے اصلی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر فوراً بعد وہی لفظ دوبارہ آتا ہے، لیکن اس بار اس کا مطلب اللہ کی طرف سے دیا جانے والا انصاف پر مبنی بدلہ ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ بلاغتی آئینہ کی مثال ہے۔ ذرا سوچیں کہ دوسرا لفظ پہلے لفظ کی شکل تو لے لیتا ہے، لیکن اس کا جو عکس بنتا ہے وہ ایک بالکل مختلف اور گہرا مطلب پیش کرتا ہے، ایک ایسا مطلب جو انصاف اور جزا سے جڑا ہوا ہے۔ تو تھیوری تو ہو گئی، اب چلیں قرآن مجید سے کچھ ٹھوس مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ یہ اصول عملی طور پر بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک لفظ مکر کا استعمال ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں، پہلا مکر کافروں کی حقیقی سازش اور ان کے خفیہ منصوبے کے لیے ہے، لیکن جب یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو اس کا مطلب دھوکہ نہیں، بلکہ ان کی سازش کے جواب میں اللہ کی وہ حکمت عملی ہے جس نے ان کے منصوبے کو ہی ناکام کر دیا، یعنی یہ سزا یا بدلہ ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اللہ کا عمل انصاف پر مبنی ہے۔ اچھا، دوسری مثال لفظ استہزاء یعنی مذاق اڑانے سے متعلق ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہاں بھی بالکل وہی اصول کام کر رہا ہے۔ پہلا، استہزاء منافقین کا وہ حقیقی مذاق ہے جو وہ مسلمانوں کا اڑاتے تھے، لیکن جب کہا گیا اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں ڈھیل دیتا ہے اور ان کے عمل کا ایک ایسا بدلہ تیار کرتا ہے جو ان کے مذاق کا ہی ایک عکس ہے، لیکن اس کا جوہر سراسر انصاف پر مبنی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم باریکی سمجھنے والی ہے۔ یہ جو المشاکلہ ہے، یہ صرف کوئی لفظی صنعت جیسے جناس یا جسے انگریزی میں پن کہتے ہیں ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دیکھیں، جناس میں دو ہم آواز الفاظ کے درمیان معنی کا کوئی گہرا تعلق ہونا ضروری نہیں، لیکن المشاکلہ میں ایک ہی لفظ دو بار آتا ہے، پہلی بار حقیقی معنی میں اور دوسری بار مجازی یعنی میٹافوریکل معنی میں، اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑا منطقی تعلق ہوتا ہے۔ تو اصل خوبصورتی اور گہرائی اسی بات میں ہے۔ یہ ایک عمل اور اس کے نتیجے کا تعلق بیان کرتا ہے۔ پہلا لفظ اگر ایکشن ہے تو دوسرا لفظ اسی ایکشن کا بالکل منصفانہ ری ایکشن یا بدلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس پیچیدہ بلاغتی اسلوب کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل یہی چیز قرآن کے انداز بیان کی خوبصورتی اور گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس اسلوب کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا انصاف کامل ہے، یعنی بدلہ عمل کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ برائی کا جواب اسی کے الفاظ میں دیتا ہے، لیکن انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ قرآن کے بے مثال ادبی کمال کا بھی ثبوت ہے اور اس یونیورسل اصول کو واضح کرتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ المشاکلہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ ایک ایسا طاقتور اسلوب ہے جو اللہ کے انصاف، حکمت اور اس کے کلام کی عظمت کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ الفاظ کی سطح کے نیچے معنی کی کتنی گہری تہیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اگلی بار جب قرآن پڑھتے ہوئے کوئی ایسا لفظ سامنے آئے جو پہلی نظر میں تھوڑا عجیب لگے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رکیے گا اور سوچیے گا کہ کیا یہاں بھی قرآن کے بلاغتی رازوں میں سے کوئی گہرا راز پوشیدہ ہے۔